الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ادھر آ جائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ صلوات محمد چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث جو دعا کی شکل میں ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں ایک طرف مذہب تشیع کو بھی پہچنوایا ہے، اس کی اساس اور بنیاد کو بھی پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چاہنے والوں کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اور کربلا بھی در حقیقت ہمارے لیے یاد اور تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر ان کی ادائیگی بھی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم غیروں کی طرح سے عزادار نہیں ہیں، بہرحال ہماری عزا میں اور دوسروں کی عزا میں کچھ فرق ہے۔ دوسرے صرف جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر دیکھا دیکھی، یا ہو سکتا ہے کسی حد تک انسانیت کا جذبہ پایا جانے کی بنیاد پر، مختلف ظاہری وجوہات کی بنیاد پر مجالس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، گریہ بھی کر لیتے ہیں، مجلس بھی کر لیتے ہیں، سارے اعضاء سے متعلق امور کو سب انجام دے لیتے ہیں۔ جب یہ سارے کام ہر ایک انجام دے لیتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم اپنے ہندوستان میں بخوبی کر سکتے ہیں، تو اتنا معلوم ہے کہ صرف انہی سارے کاموں کو انجام دے دینا نہ تو حسینیت ہے، نہ واقعی معنی میں عزادار حسین ہونا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ یہ فرق ہو کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہاں پر سب اپنے ہیں، نہیں، معاملہ ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک امام حسین کو ایک جیسا نہیں سمجھتا ہے۔ یہ 100% مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا امام حسین کو سمجھ کر ان کا غم مناتی، اسی طریقے سے ہم بھی امام حسین کو وہی سمجھتے ہیں۔ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا ہو سکتا ہے امام حسین کو ایک بہترین انسان، بہترین رہنما، بہترین کردار کا حامل، یہ ساری چیزیں سمجھے، لیکن ہمارے ہاں صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری نگاہوں میں امام حسین امام وقت بھی ہیں، امام حسین ولی خدا بھی ہیں، امام حسین حجت خدا بھی ہیں، امام حسین ولی برحق بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایک انسانی رہنما ہے اور ایک انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہوا لہذا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم امام حسین کا غم منا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے سلسلے میں ہمارے اوپر یہ عقیدہ بھی لازم ہے، واجب ہے کہ ہم امام حسین کو اللہ کی حجت سمجھیں، ہم امام حسین کو اللہ کی جانب سے ایک امام برحق سمجھیں، ہم امام حسین کو ولی خدا سمجھیں۔
اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ ہماری عزاداری میں دوسروں کی عزاداری میں فرق ہونا چاہیے۔ دوسرا جذبات میں آ کر رسم و رواج سمجھ کر عزاداری کر لیتا ہے، لیکن جو سچا حسینی ہوتا ہے، حسین کو امام سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ خالی عزاداری کو رسم و رواج سمجھ کے انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت سمجھ کر اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ کسی کی نگاہ میں عزاداری عبادت نہیں ہے، لیکن ہم شیعوں کی نگاہ میں یہ عزائے سید الشہداء اللہ کی عبادت بھی ہے۔ یعنی کسی کے لیے یہ عمل عبادت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ عمل عبادت ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہرگز ہم اس عزاداری کو صرف رسم و رواج کے طور پر انجام نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے عزاداری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی چلی آ رہی لہٰذا ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے عزاداری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ دوسروں نے مجلس کی ہے لہٰذا ہم بھی مجلس کر رہے ہیں۔ ہمارے عزاداری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ ہمارے عزاداری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ پھر اگر فلاں حصہ نہیں بانٹیں گے تو ہماری امیج ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے یہاں عزاداری میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ عزاداری کو ہم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب سمجھتے ہیں، اور جب خوشنودی خدا اور رضائے پروردگار کا سبب سمجھتے ہیں، اور معلوم ہے کہ اسی وقت کوئی عمل عبادت بنتا ہے جب رضائے خدا کا خیال کیا جائے، اس لیے کہ تمام کائنات کا خیال کر لیا جائے، پوری دنیا کو خوش کر لیا جائے، اگر رضائے پروردگار نہ ہو تو ہرگز وہ عمل عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی بھی کام عبادت بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کی خوشنودی، اس کی رضا کا خیال کیا جائے، پوری کائنات خوش ہو جائے، پورا محلہ راضی ہو جائے، سب لوگ یہاں سے راضی ہو کر چلے جائیں، لیکن اگر سرکار سید الشہداء راضی نہ ہو، جناب سیدہ راضی نہ ہو، اللہ راضی نہ ہو، تو نہ تو وہ عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، نہ عبادت بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے، ایک ذمہ داری ہماری عزائے امام حسین میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو پہچان سکیں۔ یعنی عزاداری کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمیں امام عصر کی اور امام زمان کی اور اس وقت کا جو امام ہے اس کی معرفت ہو جائے، اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ ہر زمانے میں امام کی نصرت کی تمنا کرنے والے افراد رہے ہیں، ہر زمانے میں امام کے ساتھ شریک ہونے کی دعا کرنے والے بہت سے افراد رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سن 61 ہجری میں بظاہر امام کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی، اور جب امام کے ماننے والوں کی تعداد سن 61 ہجری میں بھی تھی تو اس زمانے میں بھی امام کے چاہنے والے یقیناً یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اگر امام وقت پہ وقت پڑ جائے تو ہم بھی امام کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ تو یقیناً اس زمانے میں دعا کرنے والے بھی تھے، تمنا کرنے والے بھی تھے، لیکن انصاف سے بتائیے انہی دعا اور تمنا کرنے والوں میں کتنے لوگ امام وقت کے ساتھ شریک ہو سکے؟ یعنی کتنے لوگ امام وقت کے ساتھ وقت پڑھنے پر شریک ہو سکے؟ جو لوگ شریک ہو سکے، آج تاریخ جانتی ہے کہ ان کی تعداد کل 71 ہے۔ یعنی دعا کرنے والے بہت سے ہیں، تمنا کرنے والے بہت سے ہیں، تو اتنا تو کربلا نے ثابت کر دیا کہ تمنا کرنا اور ہوتا ہے اور امام کے ساتھ شریک ہونا اور ہوتا ہے۔ یعنی تمنا کرنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے، اور امام کے ساتھ شریک ہونا یہ اور ہے۔ اب ظاہر سی بات، اگر امام کے ساتھ شریک ہونا اور ہے تو ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ شہدائے کربلا میں کون سی ایسی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس لائق بن سکے کہ امام وصر کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ اس لائق بنے ہیں کہ امام کے کام آ سکے، امام کے ساتھ شریک ہو سکے۔ بہرحال بات طولانی نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معمولاً مجالس میں پیشخوانی کو مجلس کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہرحال بہت سے لوگ سوچتے ہیں جب ذاکر ممبر پہ بیٹھے گا تب ہم مجلس میں جائیں گے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب ذاکر ممبر، جبکہ مجلس کا آغاز ادھر تلاوت قرآن سے ہوا اور مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی ادھر تلاوت قرآن ہوئی، مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ذاکر بیٹھے گا تب مجلس کا آغاز ہوگا، اور چونکہ یہ ایک عام فکر ہے لہذا بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس ٹائم کو اور اتنے وقت کو ہم مجلس کے وقت میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی پھر وہ حصہ نہیں حساب ہوتا ہے کہ بھئی کتنی دیر سے ہو رہی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دو مجلسیں ہو جاتی ہیں، یعنی ایک حصہ بہرحال پیشخوانی کا اور پھر ایک حصہ اس مجلس کا۔ تو اب اس میں بھی ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہو کہ مغرب کے فوراً بعد شروع ہونا ہے، تو چونکہ مغرب کے بعد کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد کا کوئی وقت نہیں ہے، بہرحال اس وقت بھی مغرب کے بعد ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد بھی مغرب کے بعد ہی وقت ہوگا، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایام اذاں ہے، مسلسل کے بعد دیگر مجالس ہیں، اور مومنین کو بھی شریک ہونا ہے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں امام نے کربلا میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی بھی ایک پہچان بتائی ہے، ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، اور پھر آخری زمانے میں جو تاکید ہے کہ ہم دعا پڑھتے رہیں۔
اس دعا کا ایک مقصد یہ ہے کہ صرف یہ دعا زبان پر نہ ہو، بلکہ اس دعا کا جو پیغام ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ دعا کا پیغام، میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ دعا ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد کو بھی بیان کر رہی ہے، یہ دعا ہمارے شیعت کی پہچان کو بھی بیان کر رہی ہے۔ دعا کا آغاز یہ ہے کہ خدایا ہم کو اپنی معرفت عطا کر دے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا ہمیں اپنے کو پہچنوا دے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آغاز ہی اللہ کی معرفت سے ہے، اور دوسری طرف یہ ایک پیغام ہے کہ تمہیں اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب اللہ تمہیں توفیق دے گا، یعنی تمہیں جب اللہ توفیق دے گا، جب اللہ معرفت کروائے گا تب معرفت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب جب معرفت کروانے والا وہ ہے تو پھر جب تک ادھر سے توفیق نہ ملے آسان نہیں ہوتا ہے معرفت کا ہو جانا۔ اللہم عرفنی نفسک، اور پہلی منزل ہے معرفت خدا۔ اور پھر امام نے فرمایا ان لکا ان لم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک، خدایا اگر تو نے اپنے کو نہ پہچانوایا تو ہرگز ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اس جملے کا ایک مفہوم ہے کہ اگر معرفت پروردگار پہلے ہے، یا اسے ہم اپنی زبان میں کہیں توحید پہلے ہے، تو گویا جب تک توحید مکمل نہ ہو رسالت مکمل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی جب تک توحید مکمل نہ ہو رسالت مکمل نہیں ہو سکتی، یا جب تک انسان توحید کو نہ سمجھ سکے رسالت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پہلے توحید کا سمجھنا ضروری ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے، تب رسالت تک منزل آتی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا اللہم عرفنی رسول، خدایا رسول کو پہچانوا دے، ان لکا ان لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، معبود اگر تو نے رسول کو نہ پہچانوایا تو ہم امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں، ہم رسول کے بعد آنے والی حجت کو نہیں پہچان سکتے۔ یعنی اگر رسول کے بعد ہمارے ہاں ولایت کا عقیدہ ہے، امامت کا عقیدہ ہے، یہ دعا پیغام دے رہی ہے کہ امامت و ولایت اسی وقت ہوگی جب پہلے ہمارے پاس توحید ہو اور پھر رسالت ہو۔ گویا جب تک توحید و رسالت نہ ہو امامت کا تصور نہیں ہے، تو امامت تک بات ہی اس وقت پہنچتی ہے کہ جب آغاز توحید سے ہو رہا ہو، اور جب آغاز توحید سے ہو رہا ہو تو جہاں توحید مکمل نہ ہو وہاں امامت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس دعا کا ایک پیغام یہ ہے کہ گویا جتنے ہم امامت کے ماننے والے ہوں گے، امام کے ماننے والے ہوں گے، یا آج کی اصطلاح میں کہوں کہ جتنے ہم علی کے مولائی ہوں گے، پہلے اتنا اللہ والا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے اتنا اللہ والا ہونا ضروری ہے تبھی ہم علی والے ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کو چھوڑ کر ہم علی والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کو اگر کسی نے پہچانوایا ہے تو یہی علی ابن ابی طالب ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم علی والے بن جائیں اور خدا والے نہ بن سکیں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم علی والے ہو جائیں اور خدا والے نہ ہو سکیں۔ اور پھر اتنا کہنے کا حق ہے کہ جتنا جتنا ہم علی والے ہوں، جتنا جتنا علی کے مولائی ہوں، گویا اگر اتنا ہی اتنا خدا والے ہوں تب تو سمجھیں ہم نے علی کو پہچانا ہے، ولایت علی کو سمجھا ہے۔ لیکن نہ زبان پر نام علی ہو اور تصور توحید نہ ہو، تصور خدا نہ ہو، نہ تو ہم نے علی کو پہچانا ہے، نہ ولایت علی کو سمجھا ہے، نہ امامت علی کو سمجھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے منزل نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ تو یہ آغاز ہے، یعنی تین مرحلے، اللہم عرفنی، خدایا پہلے اپنے کو یعنی توحید ہے، اور پھر رسول کی معرفت ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسالت ہے، اور پھر تیسری منزل ہے امام کی معرفت ہے یعنی ولایت امیر المومنین ہے۔ یعنی اسی لیے ہمارے ہاں انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب یہ تینوں مرحلے انسان طے کر لے، یعنی صرف دو منزلوں تک پہنچ کر انسان مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک تیسری منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اور اس دعا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر خدا تک پہنچ گیا تو پھر وہ یقیناً رسول تک پہنچے گا، یعنی اس دعا کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے خدا کو پہچان لیا تو پھر رسول تک پہنچے گا، اور پھر اگر یہ دو منزلیں طے ہو گئیں، واقعاً اگر کسی نے اللہ اور رسول کو پہچان لیا تو پھر یقیناً وہ امامت تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امامت تک نہیں پہنچا ہے تو یقیناً اس نے نہ تو توحید کو پہچانا ہے نہ رسالت کو پہچانا ہے، اس لیے کہ اسی توحید اور رسالت کو پہچاننے کا صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر پہلی منزل، بہرحال بات طولانی نہ ہو، کربلا میں بھی ہمارے سامنے جو عرض کیا بہت سے نمونے تھے، اور ان نمونوں میں ایک نمونہ جو اس وقت عرض کرنا ہے 18 برس کے جناب علی اکبر کا ہے، یعنی واقعاً معرفت امام اور معرفت خدا اور معرفت رسول اگر
دیکھنا ہے تو واقعاً کربلا میں ہر ایک ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہاں جناب عباس بھی ہیں، دوسری شخصیتیں بھی، لیکن جو افراد سر فہرست اور اس میں ایک طرف اگر جناب عباس ہیں تو دوسری طرف جناب علی اکبر ہیں. اور یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ واقعاً آج ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہو جائیں. نوجوان بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، نوجوان کی تمنا ہے کہ ہم بھی امام حسین کے غلام بن جائیں، عزادار حسین بن جائیں، اور ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی کسی لائق بن جائے. ان دونوں چیزوں کے لیے کربلا میں نمونہ عمل جناب علی اکبر ہے. یعنی نوجوانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کیسے معرفت امام ہوتی ہے، کیسے امام کا چاہنے والا بنا جاتا ہے، کیسے مولائی بنا جاتا ہے. یہ جناب علی اکبر نے ہمیں پیغام دیا ہے. اور پھر ایک باپ کی حیثیت سے امام حسین نے بھی پیغام دیا ہے کہ اگر تمنا ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہونا چاہیے تو آؤ حسین ابن علی کے ذریعے سے پہچانو کہ ایک علی اکبر کی شکل میں کربلا میں نمونہ بھی پیش کیا ہے. اور جن چیزوں کو بہرحال بنیاد بنایا ہے، آج ہمارے دونوں رخ سے نوجوانوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں اور ماں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اولاد کی طرف کس سلسلے میں ہمیں توجہ ہو کہ آج ہماری اولاد ہمارے لیے باعث عزت بن سکے، آج ہمارے لیے ہماری اولاد باعث افتخار بن سکے. اور یقین رکھیے کربلا میں امام حسین کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اسی کربلا میں بعض شخصیتوں نے جو کردار پیش کیا ہے آج عام آدمی کے لیے وہ کردار پیش کر دینا ناممکن ہے. یعنی مثال کے طور پر جناب عباس نے جو کردار پیش کیا ہے کسی اور کے بس میں نہیں ہے، جناب علی اکبر نے جو کردار پیش کیا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ تو ایک اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب کا طریقہ ہے کہ ہمیں جناب عباس اور جناب علی اکبر کے بہت زیادہ فضائل و کمالات معلوم نہیں ہو سکے. یعنی تاریخ کا لمحہ تو ہے ہی، اہل بیت کے گھرانے کے ایک تہذیب کا طریقہ بھی ہے. وہاں انداز یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا موجود ہو تو اس کے بعد والا اپنے کمالات کو خود سے ظاہر نہیں کرتا ہے. یعنی اس گھرانے کی ایک تہذیب یہ ہے کہ اگر بڑا موجود ہے تو چھوٹے اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کرتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس میں کمالات میں کمی تھی، نہیں، جناب عباس نے اس لیے کمالات کو ظاہر نہیں کیا جب امام وقت موجود ہے تو قاضی عباس اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کریں گے. جناب علی اکبر میں بھی بہت سے کمالات تھے، لیکن امام حسین موجود ہیں، جناب عباس موجود ہیں، تو جناب علی اکبر خود سے اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کریں گے. خود بخود جو کمالات ظاہر ہو جائیں وہ اور ہے، لیکن اپنے کمالات کو اپنی طرف سے سامنے نہیں لاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں بہت سے فضائل و کمالات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن دو چار باتیں جو تاریخ میں نقل ہوئیں اور ہم تک پہنچیں. ایک منزل ہے جناب علی اکبر کے لیے. جس وقت قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے، ایک دفعہ امام حسین کے زبان مبارک پر کلمہ استرجاع جاری ہوا. کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں. امام حسین کے زبان مبارک پر جاری ہوا تو جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا جان اس وقت اس آیت کی تلاوت اور اس کلمہ استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ تو امام حسین نے وہ مشہور جملہ ہے فرمایا کہ ابھی میں نے گویا عالم رویا میں خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو پھر اس وقت جناب علی اکبر نے ظاہر سی بات تصور کیجئے کہ ایک 18 برس کا کڑیل جوان ہے، یعنی 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر معمولاً جذبات کی عمر ہوتی ہے. بہرحال ہم اس عمر میں آنے کے بعد نوجوانوں کو نصیحتیں کر دیں بہت آسان ہے، لیکن خود اس 18 سال کے سن میں اپنی زندگی کو نگاہوں میں رکھ کر تصور کریں کہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو بہرحال نبھا لے جانا یا ان منزلوں سے گزر جانا. ایک بہت سخت عمر ہے اور بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے نوجوانی کا، لیکن کربلا ہمارے لیے اس سلسلے میں بھی ایک نمونہ عمل ہے. معمولاً ہم اس عمر میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ 18 سال کے ہوں تب معلوم ہوگا کیسے بچایا جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ بچے جوان یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس عمر میں بچا لینا آسان نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بہرحال بڑے ہو کر اپنے کو بچانا آسان ہوتا ہے. لیکن کربلا نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے، کربلا کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ کربلا ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے ہیں وہی صاحب کمال ہیں. یہاں اگر 13 سال کا قاسم ہے، 18 سال کے جناب علی اکبر ہیں، 32 سال کے جناب عباس ہیں، تو فضائل و کمالات میں ایسا نہیں کسی طرح کی عمر کا اثر ان کی زندگی پر پڑا ہو. اور ایک تصور جو ہمارے ہاں ان لوگوں کے سلسلے میں محفوظ عن الخطا کا ہے، جس سے ہم لوگ عصمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی پوری زندگی یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے گناہ کا تصور نہیں کیا ہے. یعنی ہرگز جناب عباس کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں ہے، جناب علی اکبر کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر میں ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں اپنے کو اس ایج میں بچانا آسان نہیں ہوتا ہے،
لیکن کربلا کا کڑی الجوان پیغام دے رہا ہے کہ اگر واقعاً معرفت امام ہو تو کوئی بھی عمر ہو اپنے کو بچا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وقت انسان کے لیے سخت لگتا ہے کہ جب ہمارے ہاں امامت اور توحید اور رسالت میں کمی پائی جاتی ہو۔ اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر ایمان اور عقائد مضبوط ہوتے ہیں وہاں شیطان کے مقابلے میں ثبات قدم انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ معمولاً ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بچانا آسان ہے، لیکن اس دعا کا اور کربلا والوں کا ایک پیغام ہے، اگر معرفت امام ہو اور اگر عشق امام ہو اور محبت امام ہو تو پھر اگر 18 سال کا کڑی الجوان ہے وہ بھی اپنے کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا، 32 سال کا ایک نوجوان ہے وہ بھی ہر طرح کی لغزشوں سے بچا لے گا، 13 سال کا ایک نوجوان ہے وہ بھی ہر طرح کی گناہوں سے اپنے کو بچا لے گا۔ لہذا جناب علی اکبر کے لیے ایمان کی اگر بات، جس وقت امام حسین نے فرمایا کہ زبان پر جب جملہ آیا اور پھر فرمایا کہ موت کی طرف یہ قافلہ بڑھ رہا ہے، تو اس وقت جناب علی اکبر کا جملہ کیا تھا؟ یعنی معمولاً ہر انسان اس عمر میں ایک جواب دے گا، جناب علی اکبر نے جواب سے پہلے ایک پیغام دیا ہے، سوال کیا ہے، بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ ایک 18 برس کا جوان یہ سوال کرے؟ جناب علی اکبر کو معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، امام حسین کو بھی معلوم ہے ہم حق پر ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ اگر جناب علی اکبر نے سوال کیا ہے تو اس لیے سوال نہیں کیا کہ جناب علی اکبر کو نہیں معلوم ہے کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب علی اکبر جانتے ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں، لیکن جناب علی اکبر کا سوال اس لیے تھا کہ ہر نوجوان کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اگر کہیں بھی قدم اٹھ رہے ہوں، کہیں بھی کوئی عمل ہو رہا ہو، تو پھر اگر جذبات میں آ کر قدم اٹھا رہے ہو اسے عشق امام نہیں کہا جاتا ہے، اگر جوش میں آ کر کوئی کام کر رہے ہو تو تنہا اسی کو عشق امام نہیں کہا جاتا ہے، اپنے حساب سے یہ طے کر لو کہ یہی کام صحیح ہے، اسے محبت امام نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ پہلے آؤ یہ طے کرو یہ کام حق ہے یا حق نہیں ہے۔ جناب علی اکبر سوال کرتے ہیں کہ بابا جان ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہے؟ امام حسین نے فرمایا میرے لال جب ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جب یہ اقرار اور اعتراف لے لیا، بلکہ جب یہ ثابت کر دیا کہ ہم حق پر ہیں، تب جملہ فرمایا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب جذبات والا نہیں تھا کہ ایک 18 سال کا نوجوان ہے جوش میں آ گیا اور جذبات میں آ گیا اور اس نے یہ جواب دے دیا کہ ہم تو دشمن کا مقابلہ کر لیں گے، کون دشمن ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جناب علی اکبر کا یہ جواب نہیں ہے، بلکہ جواب یہ ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تب ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب جب تک ہم یہ نہ طے کر لیں کہ حق کیا ہے اس وقت تک ایک حسین کے چاہنے والے کو حق نہیں ہوتا ہے قدم آگے بڑھانے کا۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، ہمارے جذبات کیا کہہ رہے ہیں، ہماری عقیدت کیا کہہ رہی ہے، بلکہ جناب علی اکبر نے پیغام دیا کہ پہلے یہ طے کرو کہ مرضی امام کیا ہے، خوشنودی امام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر جب اس حد تک یعنی یقین ہے اور گویا پیغام ہے السنا علی الحق، تو کربلا میں بھی امام حسین کا ایک پیغام ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ جملہ معمولاً سنتے ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ایک پیغام بھی تھا۔ جس وقت جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے تو یہ الفاظ امام حسین کی زبان مبارک پر آئے، اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسین یا اس گھرانے میں جتنے افراد ہیں ائمہ معصومین میں کسی نے ہرگز جو دل میں آیا وہ کہہ دیا وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشیت خدا کے تابع ہیں، وہی کہتے ہیں جو حکم خدا ہو، مشیت خدا ہو، رضائے پروردگار ہو۔ لہذا یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بہن ہو اس لیے تعریف کر دی اور بیٹا ہے اس لیے کوئی بات کہہ دی، باپ ہے اس لیے کوئی جملہ کہہ دیا، ہرگز نہیں ہے۔ یہاں وہی کہیں گے جو حق ہوگا، اتنا ہی کہیں گے جتنا حق ہوگا، یعنی یہ یقین ہے کہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا اور اس میں ذرہ برابر انسانی احساسات حاوی نہیں ہو پاتے ہیں، یہاں یہ سر مرضی پروردگار کو۔ اب دیکھیے امام حسین جس وقت اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ زبان مبارک پر آیا خدایا گواہ رہنا۔ اب وہ نوجوان جا رہا ہے جو خلق میں، خلق میں، منطق میں تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، یعنی امام حسین نے جملہ فرمایا ہے کہ جو خلق میں، خلق میں یعنی ظاہر میں، دیکھنے میں، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار و کیریکٹر میں، اور پھر منطق میں یعنی گفتگو میں، کلام میں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی صرف جناب علی اکبر صورت میں ہی جناب پیغمبر کے مشابہ نہیں ہیں، صرف دیکھنے ہی میں جناب پیغمبر کے جیسے نہیں ہیں،
معمولاً ہمارے ہم شبیہ پیغمبر کا تصور یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے نبی تھے ویسے جناب علی اکبر تھے، یعنی شکل و صورت میں جیسے نبی تھے ویسے ہی جناب علی اکبر تھے۔ تنہا یہی نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں اور امام حسین نے فرمائی کہ شکل میں بھی، دیکھنے میں بھی، ظاہر میں بھی تو نبی کے جیسے ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے صرف کمال کا سبب نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا ظاہر حق جیسا ہو جائے، یعنی صرف ظاہر حق ہو جیسا ہو جائے یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم بھی عشق امام حسین میں، عشق اہل بیت میں، عشق امیر المومنین میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ایسا ہو کہ ہم مولائی دکھائی دیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ایسا ہو کہ محب علی ہم دکھائی دیں، ہمارا ظاہر ایسا ہو کہ معلوم ہو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن امام حسین نے پیغام دیا کہ خالی ظاہر سے تم امام حسین کی محبت کا اظہار کر رہے ہو یہ کافی نہیں ہوتا ہے، یعنی خالی تمہارا ظاہر تمہیں اہل بیت کی طرف لے کر جا رہا ہو یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جناب علی اکبر خالی خلق میں مشابہ نہیں ہیں بلکہ خلقاً ان کا اخلاق و کردار و کیریکٹر بھی قابل توجہ ہے۔ اور پھر یہ جملہ بہرحال وقت نہیں ہے، قابل غور ہے کہ نبی کریم وہ ذات گرامی ہے جن کے اخلاق کی عظمت کا اعلان خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی آپ کا اخلاق انتہائی عظیم ہے، اور اسی موقع پر مولا کائنات کا وہ جملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین نے پیغمبر کے سلسلے میں جملہ فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتوں کو جو اتنی زیادہ ہے تم نہیں گن سکتے ہو، تو تمہاری نگاہوں میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہے جسے تم گن نہیں سکتے ہو اسے اللہ متاع قلیل کہہ رہا ہے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں بہت ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت کم ہے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں انصاف سے بتاؤ جو چیز تمہاری نظر میں بہت ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت کم ہے، تو پھر جو چیز اللہ کی نظر میں بہت ہے کیا قابل تصور ہے کہ تم اسے سمجھ لو؟ اور یہی کہہ کر پیغام دیتے ہیں کہ اب آؤ قرآن کی آیت میں قرآن نبی کے اخلاق کے لیے جملہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا اخلاق انتہائی عظیم ہے۔ مولا کائنات فرماتے اب انصاف سے بتاؤ جسے اللہ عظیم کہہ دے کیا ممکن ہے کائنات مل کے اس کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نبی کا اخلاق اتنا عظیم تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں اکیلے نبی کریم کھڑے ہوئے ہیں، اس بدترین ماحول میں، جاہلیت کے دور میں، مکے جیسے ماحول میں تنہا نبی کریم کھڑے ہوئے، اور قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ اگر اس وقت کھڑے ہو کر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس کامیابی کا بہت بڑا راز اخلاق پیغمبر تھا، یعنی نبی کی کامیابی کا بہت بڑا راز اخلاق پیغمبر تھا، یعنی صرف نبی کی باتوں کو سن کر لوگ اسلام نہیں لائے ہیں، صرف پیغمبر کے پیغامات کو سن کر لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جس نے نبی کے اخلاق کو دیکھا تھا اور اسلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا تھا، یعنی اخلاق پیغمبر کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا۔ جب نبی کا اخلاق ایسا ہے، اور پھر پیغمبر فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تعلیم کے لیے ہی آیا ہوں، میں تو اخلاق کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، میں اخلاق کو پائے کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں۔ اور امام حسین جناب علی اکبر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں خالص دکھاوا ہی پیغمبر جیسا نہیں ہے، خالص ظاہر نبی جیسا نہیں ہے، بلکہ آؤ علی اکبر کے اخلاق و کردار کو دیکھو، علی کے اکبر کا اخلاق و کردار وہی ہے جو نبی کریم کا اخلاق ہے۔ میں نے جو ایک بات کہی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے یوں ہی کوئی جملہ کہہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے یوں ہی بیٹا تھا تعریف کر دی، امام حسین اتنا ہی کہیں گے جتنا حق ہوگا۔ اللہ نبی کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اور کربلا میں امام حسین فرما رہے ہیں کہ علی اکبر کا اخلاق وہی ہے جو نبی کریم کا اخلاق تھا، یعنی نبی کریم جناب علی اکبر کا کردار وہی ہے جو پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف شکل بھی ہے اور اخلاق و کردار بھی، یعنی جب تک وہ اخلاق و کردار ہماری زندگی میں نہ آ جائے ہم صحیح معنی میں غلام علی اکبر نہیں بن پائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے ظاہر کا وہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے کو محب اہل بیت ثابت کریں، اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کا بھی ویسے ہی ہونا ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق ثابت کرے کہ ہم نبی کے گھرانے سے ہیں، ہمارا کردار ثابت کرے کہ ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں ظاہری اعتبار سے پہن لینا تو ہر ایک کو آتا ہے، بہت سی چیزیں بدن پہ چڑھا لینا تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اخلاق اہل بیت کو نبھا لے جانا یہ ہر ایک کو نہیں آتا ہے۔
آپ پوری تاریخ اہل بیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو اخلاق اہل بیت کا تھا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ کمال آل محمد یہ بھی ہے کہ جو اخلاق و کردار وہاں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر واقعاً ان کے چاہنے والے ہیں تو پہلا ایک فریضہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اخلاق آل محمد کو نگاہوں میں رکھیں، کردار اہل بیت کو نگاہوں میں رکھیں، ورنہ خالی اخلاق و کردار کو چھوڑ کر ہم چاہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، اخلاق بھی ویسے ہی ہے، منطقاً، یعنی جناب علی اکبر کا نطق، جناب علی اکبر کا کلام، جناب علی اکبر کی باتیں رسول جیسی ہیں۔ قابل غور ہے، قرآن پیغمبر کے نطق کے لیے جملہ کیا کہا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ عظمت نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی زبان پر اس وقت تک کوئی جملہ آتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ ہو، یعنی نبی اس وقت تک نطق و کلام کرتے ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ ہو، یعنی نبی اپنی زبان میں بھی تابع ہیں مشیت پروردگار کے، حکم خدا کے، یعنی نبی کی زبان پر کوئی لفظ آئے گا اپنی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ کوئی بات کہتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ حکم خدا کیا ہے، مشیت خدا کیا ہے۔ اب جناب علی اکبر کے لیے امام حسین فرما رہے ہیں کہ علی اکبر کا نطق بھی نبی جیسا ہے، یعنی جناب علی اکبر کے لیے خود امام حسین نے فرمایا منطقاً، یعنی وہی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معمولاً نوجوانی میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھ لینا آسان نہیں ہو پاتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک نوجوان یہی تو کہتا ہے کیا کریں، اچانک بات آ گئی ہم نے کہہ دیا، لیکن امام حسین نے پیغام دیا ہے کہ تمہارا ظاہر بھی اہل بیت کی طرف متوجہ کر رہا ہو، تمہارا اخلاق بھی وہی ہو جو اہل بیت نے پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنی زبان سے بھی ثابت کرو کہ کس گھر کے چاہنے والے ہو۔ اس لیے کہ خود مولائے کائنات کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ ان المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، تکلموا تعرفوا، یعنی جب بولتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے۔ آپ روڈ پر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے گھرانہ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے جملہ کہہ کر پیغام دیا، اب تمہاری زبانوں پر وہی کلام آئے کہ دنیا دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، تمہاری زبانوں پر وہی باتیں آئیں کہ معلوم ہو کہ تم اہل بیت کے تربیت یافتہ ہو۔ جذبات میں بہہ جانا یہ غیروں کا کام ہوتا ہے، لیکن علی کا چاہنے والا یہی ہوتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے۔ بہت سی چیزیں آج ہم لوگوں کی زبانوں پر بھی آ جاتی ہیں، لیکن جناب علی اکبر کے جملہ کہہ کر پیغام دیا ہے کہ جذبات میں بہہ جانا اس سے عشق نہیں کہتے ہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانا اس سے محبت نہیں کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ بہت سے مذہب کے معاملات کو ہم لوگ بہانہ بنا کر جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، مذہب کو ہم لوگ بہانہ بنا کر جس کے بارے میں جو جسارت چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ حتیٰ اب تو نوبت یہاں تک آئی ہے کہ اگر مجتہد و مرجع بھی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو پھر ہم جو بھی چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ یہی تو امام حسین نے پیغام دیا کہ اگر حسینی بننا ہے تو پہلے اپنے زبان پر قابو رکھنا ہوگا، یہ دیکھو کہ تمہاری زبان سے جملہ کیا آ رہا ہے، تمہاری زبان پر کون سا جملہ ہے۔ اس لیے کہ جذبات میں بہ کر جو بھی دل میں آئے یہ کہہ دینا، یہ حسینی کی پہچان نہیں ہوتی۔ حسینیوں کی پہچان تو یہی ہوتی ہے، السنا علی الحق پیغام دے، پہلے یہ دیکھو حق کیا ہے، پھر یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ نہ کہو کہ جو ہماری زبان میں آ گیا بعد میں ہم معافی مانگے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہماری زبان پر کیسے جملات ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سب سے بڑی مصیبت، بظاہر بدن میں بہت سے اعضاء ہیں، یہی معمولی سا چھوٹا سا عضو ہمارے قابو میں نہیں آ پاتا ہے۔ اور کتنے ایسے گھر کے جھگڑے، محلے کے اختلافات صرف اسی معمولی سے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ اگر واقعاً کوئی اپنے امام کا ماننے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب بھیجا ہے، رخصت کیا ہے، اجازت دی ہے، تو پھر یہ کہہ کے کہا ہے کہ خدایا گواہ رہنا، اب وہ علی اکبر جا رہا ہے جو شکل و صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ اور پھر ایک جملہ تھا، خدایا جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ پیغام دیا ہے کہ اب حسین ابن علی کے لیے علی اکبر کے جانے سے صرف ایک غم نہیں ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا رخصت ہو رہا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے لیے اپنی اولاد کا داغ ہے،
صرف ایسا نہیں ہے کہ کڑیل جوان کا غم ہے، امام حسین فرما رہے ہیں کہ اب یہ موقع آیا ہے کہ حسین ابن علی کے لیے نگاہوں میں بظاہر تو ایک فرد جا رہی ہے، لیکن حسین کے لیے دو غم ایک ساتھ ہیں۔ یعنی اب گویا نانا کا غم بھی تازہ ہو گیا ہے، گویا اب نانا کی شبیہ نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے۔ گویا حسین ابن علی صرف بیٹے کو خدا حافظ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نانا کے شبیہ کو خدا حافظ کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے کسی کو بھی خدا حافظ کہا ہے تو آقا حسین پیچھے پیچھے نہیں گئے۔ تاریخ کربلا میں جس کو بھی مولا حسین نے خدا حافظ کہا ہے، آقا حسین پیچھے پیچھے نہیں گئے۔ لیکن جب جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے، یہ خدا حافظ کہہ کے پیچھے جا کر شاید پیغام دیا ہو کہ جب نانا کے شبیہ جا رہی ہو تو حسین ابن علی ایک امتیاز کو سامنے رکھ کر پیش کر رہے ہیں۔ اور جس وقت جملہ کہا ہے، جناب علی اکبر رک گئے، چونکہ کانوں میں آہٹ محسوس کی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا کہ بابا آپ تو خدا حافظ کہہ چکے تھے، پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین نے ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنا درد بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہو۔ اور یہ بھی آسان نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے جو ہمارے یہاں مشہور ہے، جناب علی اکبر سب سے آخر میں گئے، جناب علی اصغر سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ایک باپ کتنے لاشیں اٹھا چکا ہے، یعنی ایک باپ کتنے جنازوں کو اٹھا چکا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے جناب عباس جیسے بھائی کے لاشے سے اٹھ کر آیا ہے۔ آپ سوچئے اس کے لیے معمولی غم نہیں ہے، اب اس کے نگاہوں کے سامنے کڑیل جوان جا رہا ہے۔ تڑپ کے جملہ کہا ہے کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کتنا سخت ہوتا ہے۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر مقتل میں آئے ہیں، اور وہ مشہور بھی ہے کہ ایک دفعہ واپس آئے، لیکن جب آخری شیرانہ حملہ کیا ہے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا میرا بابا میرا آخری سلام قبول کرو، یعنی جناب علی اکبر کے زبان پر ہے کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اس کی بھی ایک وجہ یہی علماء نے بیان کی ہے کہ جناب علی اکبر کو یہ معلوم تھا کہ اب تک کوئی بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے، بابا نے اپنے کو مقتل سے پہنچایا ہے، لیکن جب بھی بابا مقتل میں آتے تھے تو میں ساتھ ہوتا تھا، بابا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، لیکن جب بھی بابا آتے تھے میں ساتھ ہوتا تھا اور میں سہارا دے کر بابا کو لے کر آتا تھا۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ چچا کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، اور یہ بھی تو نگاہوں میں ہے کہ جب یعقوب ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے، آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا، تو معلوم تھا کہ اب جب کربلا میں حسین کا یوسف رخصت ہو گیا تو اب میرے جانا سے بابا کی آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی، لہذا شاید یہی سبب تھا، فرمایا بابا یہی سے میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام حسین چلتے ہیں مقتل کی طرف آئے، اب یہاں پر مشہور یہی ہے کہ آواز دے رہے تھے یا علی یا علی، گویا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے میرے لال آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے۔ شاید جناب علی اکبر نے بھی فرمایا، یہاں پر ایک ذاکر کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے کہ جب مولا حسین چلے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو کیفیت اپنے طور پر محسوس کیجئے، امام حسین کے لیے جناب علی اکبر کی شہادت قیامت ہے، جناب علی اکبر کا چلا جانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں پر ایک جس وقت آقا حسین چلے زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر آقا حسین اپنے کو کیسے اپنے کڑیل جوان کے سرہانے پہنچا رہے ہیں، آواز دیتے میرے لال اب آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے۔ جس وقت پہنچے ہیں، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین ابن علی نے دیکھا ہے۔ ایک تعبیر ہے کہ شب 21ویں ماہ رمضان میں ایک روایت مولا کائنات کے سلسلے میں ساسا ابن سوہان سے فرمایا کہ جب میں آخری وقت میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، جو درد اور کرب کی میں نے کیفیت دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور امیر المومنین اپنے درد کا اظہار اپنی ایڑیوں کو رگڑنے کے ذریعے سے کر رہے تھے، کبھی ایک پیر کھینچتے تھے دوسرا پیر آگے بڑھاتے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا علی انتہائی کرب اور بے چینی اور درد کے عالم ہے۔ جس وقت امام حسین بھی جناب علی اکبر کے سرانے پہنچے، دیکھا بیٹا درد سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کبھی ایک پیر کو کھینچتا ہے دوسرا پیر آگے بڑھاتا ہے۔ باپ نے تڑپ کے سوال کیا، میرے لال خیر تو ہے، یہ تمہارا عالم کیا ہے؟ بابا جان سی
امتحانات دیے ہیں، ایک امتحان نواز نبی نے سرزمین کربلا پہ وہ بھی دیا ہے کہ شاید مولا علی کے لیے درے خیبر کا اکھاڑ لینا آسان تھا، لیکن اپنے 18 برس کے جوان کے کلیجے سے برسی کے آنے کا نکال لینا، یہ امتحان حسین ابن علی دیتے ہیں۔ بیٹے نے تڑپ کے گلے میں باہیں ڈال دی، بس زبان پہ ایک جملہ تھا، بابا خدا حافظ۔ اب باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ، اٹھایا پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر رکھ دیا، خیمے کے رخ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کے لاش۔